اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے۔ حضرت امام زید بن علی کے حالات زندگی جان سکیں گے، ان کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو سکیں گے، ان کی صفات، علم، تفقہ، عبادت و ریاضت اور دینی و معاشرتی خدمات کے روشن پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں گے اور ان سے سبق حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ہی ہم مشقی سوالات کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، مختصر سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب، اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، جتنی لائنز میں نے انڈر لائن کی ہیں بس اتنا ہی اس کا جواب کافی ہے، کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و باسعادت 76 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ للعالمین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و باسعادت 76 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند قامت، حسین و جمیل اور باوقار شخصیت کے حامل انسان تھے۔ صرف 13 سال کی عمر میں قرآنی علوم میں مہارت حاصل کی اور خلیف القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے حجاز، شام اور عراق کا سفر کیا۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی سیدہ ریتا رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتر علوم اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے اور اپنے بھائی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 برس تھی۔ والد کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے جید اور اکابر علماء میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ مختلف اسلامی علوم و فنون کے ماہر تھے۔ قرأت، علوم قرآنیہ، عقائد اور علم الکلام پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ علم اصول حدیث کے ماہرین نے آپ کو حدیث روایت کرنے میں تابعین میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ آپ نے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ان میں حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن کا وصال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے آخر میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت میں اب ہم میں ان کے مثل کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ میرے چچا پر رحم فرمائے، وہ سردار تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سال حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا۔ ان کو فقہ، عالم، حاضر جواب اور مسائل میں خوب وضاحت کرنے والا پایا۔ آپ کے علم اور تفقہ کا یہ عالم تھا۔ ہمارے پاس چوتھا مختصر سوال ہے کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے محدثین میں سے 2 کے نام لکھیں۔ یہاں پہ تمام محدثین کے نام لکھیں، آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2 یا 3 لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو اسی طرح سے جملے کی شکل میں لکھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کی پڑھائی کر رہی ہوں سوال نمبر 4 کے مختصر جواب کی۔ آپ کے علم اور تفقہ کا یہ عالم تھا کہ محدثین میں امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ
نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اس طرح سے جملے کی شکل میں لکھیں گے تو زیادہ مناسب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت اسلامیہ کے قیام اور بقا کی جو کوششیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً آپ کے دادا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا 61 ہجری میں کی تھیں، اس کے تسلسل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں انتھک کوششیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ اہل بیت نبوت کے اس عظیم چشم و چراغ سے عوام الناس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 40,000 لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس تیسرا مختصر سوال ہے کہ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب حکومت کہاں قائم ہوئی؟ تو اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ فقہ زیدیہ آپ کی نسبت ہی سے مشہور ہے۔ اب یہاں پہ کہ ان کی حکومت کہاں قائم ہوئی، اس کا جواب ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یمن میں باقاعدہ طور پر آپ سے منسوب زیدی حکومت بھی قائم ہوئی۔ آپ کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد یمن میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ سبق کی پڑھائی جاری رکھتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت و سنت پر عمل پیرا ہو کر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کیا، اس کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہوئے ظلم و جور کی حامل قوتوں کا خوب مقابلہ کیا اور اپنے دادا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندہ و جاوید ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی، جابر حکمرانوں سے جہاد اور محروم افراد کی حمایت کی دعوت دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے جید عالم تھے اور آپ کی علمی آراء میں قرآن مجید کو مرکزیت حاصل تھی۔ آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ نے متعدد اہم کتب تصنیف فرمائی ہیں، کتابیں لکھی ہیں آپ نے۔ ہمارے دوسرے سوال کا جواب بھی یہیں پہ موجود ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے مختصر سوالات میں کہ اتحاد امت کے حوالے سے حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ تو یہ پورا پیراگراف ہی اس میں اس کا جواب شامل ہوگا کہ حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ میں اتحاد امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ رات کے تارے میرے ہاتھ لگیں اور وہاں سے گر کر میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اللہ اس کے عوض میں امت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ جی آگے سبق کی پڑھائی جاری رکھتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی اسی جد و جہد میں آپ نے 42 برس کی عمر میں 122 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ حجاز اور شام کو ملانے والی مشہور شاہراہ موتا کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ربا کے مقام پر آپ کا مزار ہے۔ دور حاضر میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار، آپ کی صفات، علم، تفقہ فی الدین اور عبادت و ریاضت کو اپنائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و معاشرتی زندگی کے مختلف گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس کو عملی زندگی کے ہر شعبے میں اپنائیں تاکہ اپنی اخلاقی اور عملی کمزوریاں دور کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر کے کامیاب انسان بن سکیں، آمین۔ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کا پہلا جملہ ہے، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے حلیف القرآن۔ دوسرا جملہ ہے، والد ماجد کی وفات کے وقت حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 18 سال۔ تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب فقہ ہے فقہ زیدیہ۔ آگے دیکھتے ہیں، وصال کے وقت حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 42 برس۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی 40,000 افراد نے۔
مشقی MCQs ہمارے حل ہو گئے۔ اس کے بعد مختصر سوالات کا سوال تھا جس میں ہم نے 4 سوالات کے جوابات کی رہنمائی حاصل کی۔ 5واں سوال ہمارے پاس تھوڑا سا تفصیلاً بیان کرنے کو کہا گیا ہے کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں، تو اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ اب شخصیت پہ جامع نوٹ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کی پیدائش کا ذکر، آپ کے جو جد امجد تھے ان کا ذکر کر کے، جو فرسٹ پیراگراف ہے حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یہاں سے آپ لکھنا شروع کریں گے۔ اس میں آپ کی جو سی ہے ولادت باسعادت کا ذکر آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹوں میں نمایاں مقام حاصل تھا اس کا ذکر آئے گا۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انسان تھے، بلند قامت، حسین و جمیل اور باوقار شخصیت کے حامل انسان تھے، اور 13 سال کی عمر میں انہوں نے قرآنی علوم میں مہارت حاصل کی اور خلیف القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ ان کی شخصیت کا بہت نمایاں پہلو، اس کا ذکر آپ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو تبلیغ کے لیے سفر کیا تھا حجاز، شام اور عراق کا، اس کا ذکر کریں گے۔ شخصیت کا ایک نمایاں پہلو آپ کا حضرت سیدہ ریتا سے نکاح بھی ہے، اس کو بھی بیان کریں گے، اور پھر بیشتر علوم جو ان سے تھے آپ نے اپنے والد امام زین العابدین سے اور اپنے بھائی سے حاصل کیے تھے، اور جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو آپ اپنے بھائی کی زیر سرپرستی میں آ گئے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے بہت سارا علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد مرکزی حیثیت حاصل تھی ان کو مدینہ منورہ کے جید اور اکابر علماء میں۔ مختلف اسلامی علوم و فنون کے ماہر تھے، اور ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ قرأت، علوم قرآنیہ، عقائد اور علم الکلام پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ یہاں تک آپ پورا پیراگراف جو سے ہیں 2-3 پیراگراف ہیں، یہ جامع نوٹ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی، مشقی سوالات کی رہنمائی اور کثیر التحبی سوالات کی نشاندہی کے ساتھ ہی سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ نے لیکچر غور سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔